ذکر اللہ کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ کر کے اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سلامتی والی رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج غروب ہوا، ادھر سے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور یہ فرشتے زمین کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی بھی کونا ایسا نہیں جس کو خالی چھوڑتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ چکر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو ختم ہو جائے، 1-2 گھنٹے کے لیے ہو، 2-3 گھنٹے کے لیے ہو، بلکہ فرمایا کہ جس طرح سورج غروب ہو گیا ان کا نزول ہو گیا، جب تک سورج طلوع نہیں ہوگا تب تک یہ فرشتے زمین کے اندر پھرتے رہیں گے۔ جو بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگا ان کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا اس رات کے اندر جو بھی عبادت کرے گا وہ قبول ہوگی، اثرات دیکھے یا نہ دیکھے، آثار دیکھے یا نہ دیکھے، نشانیاں دیکھے یا نہ دیکھے، اس کو وہ رات نصیب ہو جائے گی۔ اور اسی رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا تو پھر اس کو یہ رات ضرور نصیب ہوگی۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے ایسا آمین کہی ہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، یہ اللہ کو پانے کے لیے کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ تو فرمایا کہ محبت کی اور اللہ کی محبت کو پانے کے 5 طریقے ہیں۔ ان 5 طریقوں کو جو اختیار کرے گا، جون سا بھی طریقہ اختیار کرے گا، اتنا وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے اس کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے تاکہ میرے محبوب کی مجھ پر نظر پڑ جائے، دیکھ لے کہ واقعتاً ہاں وہ میری محبت میں میرے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ اپنے محبوب پر مال خرچ کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ اپنے محبوب کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ اس کے گھر کے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے، ڈیرے ڈال جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرا محبوب ابھی گھر سے باہر نکلے گا، اب نہیں نکلے گا، شام کو نکلے گا، رات کو نکلے گا، کسی نہ کسی وقت نکلے گا، تو وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور 5واں طریقہ یہ ہے یہ اس کے لیے بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتا ہے، صرف اور صرف اپنے محبوب کو پانے کے لیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح دنیاوی طور پر کوئی کسی کو پانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو ایک مسلمان اپنے رب کو پانے کے لیے فرمایا کہ وہ بھی انہی مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مسلمان اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے۔ مؤذن نے اذان دی، صبح کا وقت ہوا، یہ مسجد میں آیا، پھر ظہر کے وقت اذان ہوئی، فوراً آیا، عصر میں اذان ہوئی، پھر لوٹ کر آیا، مغرب میں اذان سنی، دوڑتا ہوا آیا، عشاء میں اذان سنی، اللہ کی محبت میں آیا۔ جب یہ 5 مرتبہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف، پھر گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت پانے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا اور تو اس کو بھی اللہ کی محبت ملے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جو آدمی کسی کو پانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو ایک مسلمان اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صرف اور صرف یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ ایک مسلمان
جو صبح سحری سے کے وقت روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، سب کچھ اس نے روکے رکھا ہے صرف اور صرف اللہ کی محبت پانے کے لیے، اس لیے مسلمان روزہ رکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھی چیز، یہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنے محبوب کے گھر کے سامنے ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ گیا، اعتکاف کر لیتا ہے، اب یہ گھر نہیں لوٹتا بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، میلا کچیلا بیٹھا ہے، دن کو بیٹھا ہے، رات کو بیٹھا ہے، لیٹا بھی مسجد میں ہے، ہر وقت یہ مسجد کے اندر ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ پانچویں چیز، وہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے۔ تو ایک مسلمان اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں ان کو اتار دیتا ہے، احرام کی چادریں پہن لیتا ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، کبھی ملتزم کے پاس جاتا ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ جاتا ہے، کبھی بیت اللہ کے اوپر نظریں پڑتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ چیز تو صرف اور صرف اس کو ملتی ہے پانچویں، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو یہ چیز ملتی ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کے پاس یہ پہلے چاروں مواقع موجود ہیں، ایک موقع وہ بھی نکال دیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو دے گا، لیکن پھر بھی یہ مال خرچ کرتا ہے، امیر ہے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، غریب ہے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، اس لیے اس سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں اگر ہمیں پہنچ رہی ہیں، مل رہی ہیں، ایک مسلمان اگر پا سکتا ہے تو رمضان المبارک کے اندر یہ چاروں چیزیں پا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آخری اشرا شروع ہونے والا ہے، اس میں کوشش کریں تمام حضرات ایک گھر میں سے ایک نہ ایک آدمی ضرور اعتکاف میں بیٹھے، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھے وہ عبادت کی نیت سے بیٹھے، راحت اور سکون کی نیت سے نہ بیٹھے کہ وہاں جاؤں گا چلو سکون کر لوں گا، نیندیں پوری کر لوں گا، نہیں، عبادت کی نیت سے بیٹھے، اگرچہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے لیکن عبادت کی نیت سے بیٹھنا چاہیے۔ تو اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان کی قدر بھی کریں، اللہ سے خوب مانگیں، خوب اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔